جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ نے حضرت فاطمہ کو ابو سفیان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت فاطمہ نے ابو سفیان کو سارا واقعہ سنایا تو ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچ گیا اور فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ، جس طرح ابو جہل نے تمہیں تھپڑ مارا اسی طرح تم بھی ابو جہل کو زور سے تھپڑ مارو۔ پھر ننھی فاطمہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کے سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کریں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان گھر کے مقاموں کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں لڑتے ہوئے زخمی ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ احد میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملنے کی غرض سے تشریف لائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا احترام میں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ آپ اولاد میں صرف وہی حیات تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا، اور جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں چند باتیں کی، جس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آب دیدہ ہو گئیں۔ پھر حضور نے ان کو بلا کر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگ پڑیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ حضور نے ایسا کیا فرمایا تھا کہ آپ پہلے رونے لگ پڑیں پھر آپ ہنسنے لگ پڑیں، تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملے گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت روئیں اور روتے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچیں۔ ناظرین، یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات جنت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے تو اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کے ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی ننھی بچی تھیں۔ اپنے والد کے بارے میں ایسے الفاظ سننا آپ برداشت نہ کر سکیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کوئی دیکھے غصے میں ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج سے اتنا سنا دیا۔ اس کے دوستوں میں اس کا مذاق بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا، اور ظالم اس قدر تھپڑ مارنے سے آپ رونے لگی
اور روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گھر آ گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ پر پڑی تو آپ روتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور پاک بے چین ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگیں، بیٹی کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو روکا تو اس نے میری گال پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جس طرح کا واقعہ آج تھا، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کبھی غصہ نہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اونچنی ڈال دی گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو پتھر بھی مارے گئے لیکن حضور پاک کو غصہ نہیں آیا۔ حضور پاک کا پانی بند کیا گیا ہے لیکن آپ اس وقت بھی غصہ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر ذرا برابر بھی غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو اپنے ذکر کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا اور قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے صرف اتنا کہہ دو۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے گھر روتے ہوئے پہنچی تو اس بچے کو دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور ابو سفیان بھاگتے ہوئے بچی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کی گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر چل پڑے اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں، ان کے ساتھ کھڑی نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہیں۔ ابو سفیان کو دیکھ کر ہوش اڑ گیا اور وہ اس سے پہلے کچھ بولتا کہ ابو سفیان ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم آنی چاہیے، اس ننھی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اتنے معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھانا اور مارنا یہ کوئی تیری مردانگی نہیں ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ بچوں پر ہاتھ اٹھانا کمزور مردوں کی نشانی ہے اور اس بچے پر ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل پوری طرح کانپ رہا تھا اور سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں ہے اس چھوٹی سی بچی کو ہاتھ پر تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان نے بہت غصے کے ساتھ ابو جہل سے کہا کہ چل معافی مانگ اس بچی سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی، جس طرح اس نے تیرے منہ پر تھپڑ مارا اسی طرح تو بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار اور اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ نہیں،
ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینے نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان غصے سے کہتے ہیں، ذرا دیکھ اس بچے کی طرف، سیکھ کچھ اس بچے سے، یہ چاہتی تو جی بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت تو دیکھ اے ظالم، تیرے تھپڑ کو کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں۔ کیونکہ فاطمہ بچی ہیں تو ابو سفیان کا ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکراہٹ کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی۔ یا اللہ، ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں میں ایک رشتہ ایسا بھی تھا جو دنیا کی ہر ماں بیٹی، ہر ماں باپ بیٹی کے رشتے سے بڑھ کر محبت، قربت اور پاکیزگی کا نمونہ تھا، اور وہ رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا۔ یہ صرف خون کا رشتہ نہ تھا بلکہ ایمان، قربانی، وفا اور خدمت کا حسین امتزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ بخاری شریف۔ یہ الفاظ صرف محبت نہیں بلکہ اعلان نسبت تھے کہ فاطمہ کی خوشی میری خوشی، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ۔ مکے کے سنگلاس دور میں جب کفار ہر روز آپ کو ستاتے، آپ کے جسم پر پتھر پھینکتے، گالیاں دیتے اور دل کو چھلنی کر دیتے والے جملے کہتے، اس وقت ایک ننھی سی بیٹی اپنے نازک ہاتھوں سے باپ کے زخم صاف کرتی، کپڑوں سے مٹی جھاڑتی اور دل میں یہ دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے ابا کو سلامت رکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تو فاطمہ الزہرا پر کھڑی ہوتی تھی، دوڑ کر ملتی اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر اپنے باپ کا غم کم کرنے کی کوشش کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹی کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ لاتے جو کسی اور کے لیے نہ تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں بھی جب فاطمہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنی چادر پر بٹھاتے۔ یہ منظر دیکھنے والے جانتے تھے کہ یہ محبت صرف باپ کی بیٹی سے محبت نہیں، یہ الفت نہیں بلکہ نبی کی اپنی امت کے لیے محبت کا آئینہ ہے، کیونکہ جو بیٹی اپنے باپ کی خدمت اور دین کی مدد میں سب سے آگے تھی، وہ دراصل امت کے لیے صبر اور اصرار کی مثال بن رہی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ الفاظ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس محبت کی انتہا یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال قریب آیا تو آپ نے فاطمہ کو قریب بلایا، پہلے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو دیں، پھر دوبارہ کہا تو وہ مسکرا دیں۔ بعد میں پوچھا گیا تو بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری وفات قریب ہے، اس پر میں رو دی، اور دوسری مرتبہ فرمایا، تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، اس پر میں خوش ہو گئی۔ اور واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند مہینے بعد فاطمہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں اور اپنے محبوب باپ سے جا ملی۔ یہ محبت دنیاوی نہیں بلکہ ابدی تھی، ایک ایسی محبت جو دنیا کے رشتوں سے بلند اور جنت میں بھی قائم رہنے والی تھی۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمن میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے
اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، ابو جہل کا انجام تاریخ اسلام کا ایک عبرت ناک باب ہے۔ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ نے فرعون امت کہا تھا، کیونکہ وہ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ دین کے حق کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرتا، مسلمانوں پر ظلم کرتا، کفر و شرک کے جھنڈے بلند کرتا۔ بدر کے میدان میں جب کفار و مسلمین آمنے سامنے ہوئے تو ابو جہل اپنی تکبر بھری شان کے ساتھ بولا، آج ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مٹا دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت آمیز انجام کے لیے چن لیا تھا۔ جنگ میں دو کم سن انصاری مجاہد معاذ بن عمر اور معاذ بن جعفر اس کے قریب پہنچے اور تلوار کے بھرپور وار سے اس کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد جب وہ زمین پر تڑپ رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار عبداللہ بن مسعود اس کے پاس پہنچے۔ ابو جہل نے آخری سانسوں میں بھی تکبر نہ چھوڑا، گھمنڈ نہ چھوڑا، کہا مجھے اوپر سے وار کرتا ہے کہ میرا قاتل شان والا لگے، لیکن حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اللہ نے آج تجھے ذلیل کر کے مارا ہے، اور پھر اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس کا سر پیش کیا تو آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنے دین کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر دیا۔ یوں ابو جہل کا انجام اس بات کی زندہ مثال بن گیا کہ جو شخص غرور و کفر میں ڈوب رہے، اللہ اور رسول پاک کی دشمنی پر قائم رہے، وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ذلیل اور رسوا ہو کر ہی مرتا ہے۔ ابو جہل کا انجام صرف ایک شخص کی ہلاکت کی کہانی نہیں، بلکہ اللہ کی سنت کا وہ عملی مظاہرہ ہے جو ہمیشہ حق اور باطل کے معرکوں میں سامنے آتا ہے۔ یہ وہی ابو جہل تھا جو مکہ کی گلیوں میں حضور پاک کے پیچھے گندگی پھینکا کرتا تھا، قرآن سننے والوں کو مارتا تھا، اسلام کا ذکر سن کر آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ اس کا ضرور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا تھا، میں سب سے زیادہ عزت والا اور طاقت والا ہوں۔ محمد کا دین مکہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بدر کے دن بھی وہ اپنے لشکر کو یہ کہہ کر لایا کہ ہم جنگ نہیں، ایک جشن منانے جا رہے ہیں، طبلے بجائیں، شراب نوشی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دن اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ جب وہ جنگ میں تلوار کے وار سے زمین پر گرا تو کوئی دوست یا ساتھی اس کی مدد کو نہ آیا، بلکہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ تڑپتے ہوئے ابھی بھی تکبر بھرے لہجے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتا ہے، کاش میں کسی شریف قبیلے کے آدمی کے ہاتھ سے مارا جاتا، مگر جواب میں اسے ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ اس کی لاش کی کسی کو عزت دار قبر میں دفنانا بھی نصیب نہ ہوا، بلکہ کھلے میدان میں بدر میں گڑھا کھود کر کفار کی لاشوں کے ساتھ پھینک دیا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ انجام اس بات کا واضح پیغام ہے کہ جو شخص حق کو جان کر بھی غرور اور ضد میں اسے رد کرے اور اللہ اور رسول کی دشمنی کو اپنائے، مشن بنا لے، وہ انجام کار اسی طرح رسوا اور نامراد ہوتا ہے، نہ دنیا میں عزت پاتا ہے نہ آخرت میں بخشش پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔